الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 4 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 30 ستمبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ سماج اور معاشرے کا انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے. اور آج یہ موضوع ہماری زندگی سے انتہائی بالکل ہمارے روح اور ہمارے قلب سے جڑا ہوا موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس سے ہر انسان کو، ہر بشر کو دوچار ہونا ہے اور ہو رہا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں اور بیوی، مرد اور عورت، یہ اس سماج یا ایک معاشرے کی اکائی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا سورہ نبا کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، اور یہ جوڑے بنانے کا مقصد اللہ عز و جل کا یہی ہے تاکہ اس دنیا کی تعمیر ہو، اس دنیا کے اندر آبادی ہو، آبادی بڑھے، اور اس طرح سے لوگ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوں، رہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوڑے بنا کر کے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے لیے نظام، قانون، سسٹم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. اور شادی اور بیاہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک مہذب طریقہ ہے، ہر دور کے اندر رہا ہے کہ ماں کی باپ کی ولی امر کی اجازت سے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کروا دی جائے، نکاح کر دیا جائے. غرض وجود زن سے ہے اس تصویر کائنات میں رنگ، عورت کی وجود سے اس دنیا کے اندر خوشبو ہے، عورت ہی کی وجود سے اس دنیا کی رنگینیاں ہیں، عورت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر خوشحالیاں ہیں، خوش بختیاں ہیں، عورت کی وجہ سے اس دنیا یہ دنیا حسین اور خوبصورت اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی بھی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہی عورت بری ہو گئی، اگر یہی عورت اس کے کرتوت گندے ہوئے، اس کے اخلاق گندے ہوئے، اس کی زبان گندی ہوئی، یا وہ خود بھی اگر اس گندگی کے اندر بذات خود چلی گئی، تو پھر ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہماری زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں. سب کو پتہ ہے، اور یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ عورت چاہے تو گھر کو جنت بنائے اور عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا لے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کا کردار بہرحال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایک بیوی ایک خاندان کی تعمیر کرتی ہے، ایک بیوی ایک بہترین اور صالح افراد تیار کرتی ہے سماج اور معاشرے اور ملک و ملت کے لیے. اور ہر بیوی کو یہ سوچنا چاہیے، ہر عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ اس قسم کی بیویوں میں سے تو نہیں ہے جو سماج اور معاشرے کو برباد کرنے والی ہو، سماج اور معاشرے کو گندا کرنے والی ہو. کیا اس نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ اگر اس کے اندر کوئی گندگی یا کوئی عیب یا کوئی برائی موجود ہے تو اس برائی کو کس طرح سے ختم کیا جائے، یا اس برائی کو اس سے کس طرح سے بچا جائے، محفوظ رکھا جائے. اس کی کوشش کی اور اچھے اور نیک بیوی ہونے کی صفوں میں شامل ہونے کی اس نے جد و جہد کی. یہ ہر عورت کو سوچنا چاہیے، اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ان برائیوں کو، ان
خرابیوں کو دور کر کے ایک بہترین خاتون بن سکتی ہیں، ایک بہترین عورت کا کردار ادا کر سکتی ہے اور ایک بہترین بیوی بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کا جو موضوع میرا ہے وہ ہے لائق قابل طلاق بیویاں۔ لائق طلاق بیویاں آج میرا موضوع یہی ہے، یعنی وہ ان کے کرتوت کیا ہیں، وہ عورتیں جو طلاق کے قابل ہیں، وہ عورتیں جنہیں رکھنا یقیناً نحوست ہے، وہ عورتیں جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا، اپنی ہلاکت و تباہی کو دعوت دینا ہے، ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کے افعال کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، کس طرح سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ میں آج کے اس خطبہ جمعہ سے یہ میسج نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس موضوع پر غور کیجئے، سوچئے، ایسا نہ ہو کہ وقت اور زندگی کا پرندہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور اس کے بعد آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ابھی وقت ہے سب کو کہ قابل طلاق عورتوں سے برات کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے اصول اور قاعدے ہیں اور اس کے نیم ہیں، وہ میں آج آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بہت گندگی شیطان نے سماج اور معاشرے کے اندر ڈالی ہوئی ہے، عورت ہو یا مرد۔ اسی طرح سے انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک موضوع اس موضوع پر بھی ہوگا کہ قابل خلا شوہر کیا ہوتے ہیں، شوہروں کے کیسے شوہر ہوں جن سے عورتوں کو خلا لینا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے مرد اور عورت کو دونوں کو آزادی دی ہوئی ہے۔ مرد کو اگر یہ طلاق کا پاور دیا ہوا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس سے برات کا اظہار کر دو، اسے اپنی زندگی سے باہر کر دو، ایسے ہی عورت کو بھی اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے اور اسے بھی پاورفل بنایا ہے، اسے بھی طاقتور بنایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر سے برات کا اظہار کرے، وہ خلا کی شکل میں۔ عورت کے لیے مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے۔ اسلام نے کسی کو باندھ کر کے ایسے نہیں رکھا ہے کہ اپنی زندگی بس ایک مرد سے بندھ گئی تو خلاص اب اسی کے ساتھ چاہے وہ مارے چاہے وہ کاٹے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ اگلے خطبوں میں بیان کروں گا کہ قابل خلا شوہر، وہ شوہر جو نہایت ہی بدکار ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، برے ہیں، وہ کیسے، ان کے کیا کردار ہوتے ہیں، ان کے کیا کرتوت ہیں، کن مردوں سے عورتوں کو خلا لے لینا چاہیے، ایسے مردوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن سردست آج کا موضوع ہے قابل طلاق بیویاں، ایسی عورتیں جن کے اندر یہ کرتوت، یہ خوبیاں اگر پائی جائیں تو ان سے پہلی فرصت میں طلاق لینا بہت اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، ورنہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کے زندگی بھر رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جب زندگی آگے بڑھ جائے گی کسی لائق نہیں رہو گے تو پھر سر پہ بیٹھ کر کے تمہارے جیسے چاہے گی ایسی شیطان عورت تمہارے ساتھ کرتوت کرے گی۔ یہ بہت ضروری ہے اپنے نوجوانوں کو اسی طرح سے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کا حل بھی میں بتاؤں گا۔ ایسے نہیں کہ کسی نے دال میں نمک کم ڈال دیا تو آپ نے طلاق کہہ دیا، نہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ اس کے ضابطے ہیں، اسی طرح سے ایسا بھی ہے کہ آپ فوری طور پر طلاق دینے کے بجائے آپ ایک اور شادی کریں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شروع ہی کیا ہے 2 سے، یہ نہیں کہ ایک شادی کرو، اللہ نے تو 2 ہی سے شروع کیا ہے کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر نہیں عدل کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی سے گزارا کر لو جس پر ہم اور آپ گزارا کر رہے ہیں، ایک ہی سے۔ یہ اس لائق ہی نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں، اور تھے بھی تو شاید وہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا، مشکل یہ بھی آتی۔ اس لیے میں آنے والی جنریشن سے، آنے والی نسلوں سے، اور اپنے نوجوانوں سے اور اپنے نوجوان بھائیوں سے جو شادی شدہ ہیں یا جو غیر شادی شدہ ہیں، یہ میں کچھ مختصر سے وہ کرتوت بے غیرت عورتوں کے، اور ایسی عورتیں جنہیں طلاق دے دینا چاہیے، یا کم از کم آپ دوسری شادی کر لیں یا ایک اور شادی کر لیں، تیسری کر لیں، میں وہ معلومات اور وہ گائیڈنس آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے، 2 سبب ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسی عورتیں اپنی اصلاح جلد سے جلد کر لیں، اگر یہ خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں تو اللہ سے توبہ کریں اور صحیح راستے پر آ جائیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب وہ صحیح راستے پہ آ جائیں گی تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ صحیح راستے پہ جائے گا، اچھی اولاد پیدا ہوگی، نیک اور سیرت لوگ پیدا ہوں گے، اچھا ملک بنے گا، ملک و ملت کی تعمیر ہوگی، بہترین سماج تعمیر پائے گا، اور اچھے شریف لوگ پیدا ہوں گے۔ لیکن ایسی بدکار اور ایسی بد اخلاق اور ایسی بے حیا عورتوں سے جو اولاد پیدا ہوگی، یقیناً وہ اولاد بھی بے حیا ہوگی، وہ اولاد بھی بدکار ہوگی، وہ اولاد بھی بدچلن ہوگی، وہ سماج بھی بدچلن ہو جائے گا، وہ سماج بھی بد اخلاق ہو جائے گا۔ اس لیے
میاں اور بیوی یہ ایک سماج اور معاشرے کی دو اینٹیں ہیں، کردار ہیں یہ، اس لیے یہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچتے ہوں گے کہ آج کی گفتگو دینیات پہ ہوگی، بے شک دینیات پہ بھی ہوگی، یقیناً دین سب سے پہلے ہے، اسلام سب سے پہلے، اسلام سب سے پہلے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالح بیوی کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی بتائی ہے کہ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحفظت فرجها، عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے، عورت اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، اور اپنے شرمگاہ، اپنی عزت نفس کی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ اللہ کی بندی جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے تو یہ ہے عورت کا رتبہ اسلام کے اندر، ورنہ یہی عورت حیوان سے، جانوروں سے بھی بدتر اسی اسلام کے آنے سے پہلے اسی معاشرے میں سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی سمجھی جاتی ہے، جو آزادی نسواں کے نام پر یورپ اور امریکہ اور دیگر ملکوں کے اندر میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا لگا کر یہ میڈمیں جا کے دیکھو ان کے حالات کیا ہیں۔ جب تک جوانی کی رعنائیاں ہوتی ہیں، شباب کی کشش ہوتی ہے، تب تک تو وہ کسی طرح سے، لیکن آم کی طرح جیسے چوس کر کے آم کو گٹھلیاں باقی رکھ کے آدمی پھینک دیتا ہے، جب اس نوعیت پہ پہنچتی ہے تو ان کو کوئی سہارا کیا، انہیں ایک گلاس پانی دینے والا بھی کوئی نہیں رہتا ہے۔ اسلام نے جو ضابطہ رکھا ہے، یورپ کے اندر جو آزادی نسواں پہ دیکھو، 2 بچے اگل میں اور بغل میں، اور سامان اپنی گٹھریاں اپنے سروں پہ لاد کر کس طرح وہ سفر کرتی ہیں، یہ آزادی نسواں ہے۔ اسلام نے جو آزادی دی ہے عورت کو عزت اور احترام کے ساتھ گھر کے اندر ملکہ بنا کر کے رکھنے کی، شوہر بیچارہ جسے آج کل کی ہمارے یہاں کی خاص طور سے یہ ہمارے بر صغیر ملکوں کی جو عورتیں ہیں، جاہل، گنوار، ان پڑھ، جنہیں ہم نے جاہل بنایا، آپ نے جاہل بنایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم نہیں دی، وہ تربیت نہیں دی، ہم نے اپنی عورتوں کو وہ سمجھ نہیں دی، جاہل کے جاہل ہے، پیدا ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کب پیدا ہوئے، مرے تو ان کا کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں، کب مرے، کب کہاں گئے کیا نہیں گئے۔ ہم نے جہالت کی آخری حدوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، جبکہ وہ اسلام ہمیں جو اللہ نے عطا فرمایا، اس کا سب سے پہلی وحی ہی تھی، اقرا، پڑھو۔ وہ قوم جو پورے پڑھائی اور تعلیم و تربیت کے شہسوار تھی، وہ قوم جسے اس کے رب نے، جو خالق کائنات ہے، مالک ہے سارے جہانوں کا، ذرے ذرے کا، جس نے اسے ساری کائنات کی باغ و ڈور دینے کا وعدہ فرمایا، وہ قوم جاہل مطلق بن کر کے، اس کی عورتیں جاہل مطلق بن کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ ہمیں تو شرم سے، حیا سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آج یہ جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کا، اس کا واحد سبب ہم بھی ہیں کہ ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو ہم نے تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں کی اسلام کے نام سے۔ تو آپ یہ سوچیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان اور اسلام یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ اور آج دیکھیں، آج اسی عدم تربیت کی وجہ سے غربت کا سہارا لیا جاتا ہے، پتہ نہیں کس کس کے سہارا لیا جاتا ہے۔ آج مسلمان کہ ہم غریب ہیں، ہمارے بچوں کو یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ہم فلانی جگہ رہتے ہیں، ہم فلانے معاشرے میں رہتے ہیں، اور مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی لڑکیاں بڑے بڑے گھرانوں کے بھی کالج یونیورسٹیز میں بڑے غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ابھی ہندوستان کے اندر ایک معاملہ آیا تھا، پتہ ہی آپ کو، کہ ایک لڑکے نے کسی غیر مسلم لڑکی سے شاید اس کا مرڈر ہو گیا، اور ایک مسلم لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کری۔ شادی کیا کری؟ زناکاریاں، بدکاریاں، بے حیائیاں، بھاگ گئی، آخر اس کی لاش کسی گڈھے میں سڑی ہوئی ملی۔ یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ آج عورتیں، آج ہم نے اپنے سماج کو ایک عورت سے باندھ کے رکھا، مردوں کو۔ آپ مردوں کی، آپ کی، ہماری اور آپ کی کمیاں کہ آج مطلقہ عورتیں، بیوہ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان ہیں، کنواریاں تو چھوڑیے، یہ بھری پڑی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے شادی کرنے والا نہیں۔ ایک عورت ہم بیاہ کر کے لاتے ہیں، وہ ہمارے سروں پر جو ہے رانی بن کر کے بیٹھ کر کے عیش کرتی ہے، 4 کے حصے کھاتی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ نالائق فرما برداری نہیں کرتی، اس کے بعد بھی وہ کمینگی کی آخری حدوں تک پہنچتی ہے، اس کے بعد بھی وہ زبان درازیاں کرتی ہے، اس کے بعد بھی اپنے شوہروں کو اپنے انگلیوں پہ نچانے کے لیے حرکتیں کرتی ہے۔ ایسی عورتوں سے فوری طور پر ان کو وہ قرآن نے جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے مطابق جو بد اخلاق عورتیں ہیں، بد زبان عورتیں ہیں، بد کردار عورتیں ہیں، جو بے حیا عورتیں ہیں، جو جھوٹی عورتیں ہیں، جو مکاریاں کرتی ہیں، جو آپ کے گھروں کے راز فاش کرتی ہیں، جو شوہروں کے راز فاش کر کے گھر سے، جو بے نمازی ہیں، جو مشرکہ ہیں، جو جھگڑے والیاں ہیں، جو ذرا سی بات پر جھگڑے کرتی ہیں، ایسی عورتوں کو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر،
کہ ان کی اصلاح سب سے پہلے کی جائے، ان کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے بتایا یہ نہیں کہ دال میں نمک تیز ہو گیا تو طلاق دے دو، فلانی چیز کڑوی ہو گئی تو جناب طلاق، یہ مقصد نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ اصول و ضابطے اپناؤ اس کے جو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، برتری حاصل ہے مردوں کو۔ اللہ نے عقل اور خرد اور تمیز اور شعور اور جذب اور تحمل اور برداشت کی طاقت اور قوت جو مرد میں رکھی ہے وہ عورت کے اندر بہت کم موجود ہے سماج اور معاشرے کی طرف۔ ذرا ذرا سی بات پر چلانا اور رونا شروع کر دیتی ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں یہ رتبہ ہے، کیوں یہ رتبہ ہے؟ ایسے نہیں کہ وہ مرد ہے اس لیے وہ رتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، ایک تو سبب یہ ہے عورت کے اوپر مرد کی برتری کا نگراں ہے، وہ محافظ ہے۔ برتری ہونے کا مطلب نہیں کہ ڈنڈا لے کے سر کے اوپر کھڑا رہے حاکم حکمرانی کے لیے، نہیں، بلکہ حاکم مطلب نگراں ہے، وہ محافظ ہے اس کے عزت و آبرو کا۔ ایک عورت اکیلے جا رہی ہے، کوئی بھی بندہ اسے چھیڑ سکتا ہے اکیلا پا کر۔ اور آج کل کے یہ تو چھیڑنا اور آنکھ مارنا ایک بہت عجیب بات، کیونکہ بے پردہ ہی ہوتی ہے۔ کالجز یونیورسٹیز کے اندر دیکھیے ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ، اور اب تو بعض ملکوں کے اندر پردہ تو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ فاسق و فاجر، زانی، فاحش، بدکار لوگ حکمران بنے ہوئے ہیں۔ سماج اور معاشرے کے انتہائی غلیظ اور نچلے گرے ہوئے لوگ، ذلیل لوگ، جن کی نسلوں کا پتہ نہیں، کہ حسب نسب کا پتہ نہیں، وہ ہمارے سروں پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا جانے حجاب کیا ہوتا ہے؟ اور اب تو باقاعدہ بل پاس ہو رہے ہیں پارلیمنٹوں کے اندر، قانون بنا رہے ہیں باقاعدہ مسلم ممالک کے اندر، بعض ممالک کے اندر پچھلے ہفتے بڑی بحثیں چل رہی ہیں، آج بھی مرد سے شادیاں بھی ہو رہی ہیں جناب عالی، ٹرانسپلنٹ بھی ہو رہا ہے، عورت مرد بن رہی ہے، مرد عورت بن رہا ہے۔ تو لڑکیوں کو کون پوچھے گا بھیا؟ جب مرد ہی سے یہ قوم لوط کا وقت آ گیا، وہ قوم لوط جن کے زمانے میں مرد سے شہوتوں کو بجھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بستی قرآن کریم میں فرمایا بستی پلٹ دی، برباد کر دی اللہ نے اسے۔ وَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے اوپر والے کو نیچے والے کو اوپر کیسے، زمین ہی پلٹ دی اسے گندے لوگوں سے۔ شاید وہ وقت ایسے ملکوں کے لیے قریب ہے کہ جب ان کے اوپر ان کی بستیاں پلٹ دی۔ ایسے حکمران خبیث آئے ہیں، بے حسب، بے نسب، بے غیرت، بے دین لوگ، ملحد لوگ، اور اس طرح سے قانون اور نظام بنا کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی فکر میں لگے ہوئے۔ اور وہ جو کفار ہیں ان کی تو بات یہ لگا، غیر مسلمین تو ان کی تو بات یہ لگا، ان کو کیا کہیں، وہ تو ہیں ہی، پھر بھی شرم آنی چاہیے، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات ایسے رخ پر آ رہے ہوں تو ایسے موقعوں پر آپ اپنی بہن بیٹیوں کو، اور عورتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بیوہ طلاق شدہ ان کے کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر زناکاریاں نہیں فروغ ہوں گی، پھر غیر مسلم ہمارے گھروں میں گھس کر کے زناکاریاں، بدکاریاں نہیں کریں گے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا نہیں کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ موسیوں کے نام پر، خالاؤں کے نام پر یہ جو برتن مانجنے والی عورتیں بیچاریاں اپنی روزی، ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے وائٹ کالر کے لوگ، جو بڑے لوگ ہیں، پیسے دے کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد زناکاری کر لے، مرد جا کر کے 10 عورتوں سے منہ مارے، مرد جا کر کے بدکاری کرے، عورت وہ ایک جو بیٹھی ہوئی ہے نا ناگن گھر میں بیوی بن کر کے، وہ اسے برداشت ہے، لیکن وہ ایک اور شادی کر لے، ایک دوسری بھی کر لے، وہ اسے برداشت۔ بولو تو تم جاؤ جہنم میں، وہ تو بیٹھی بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں دیکھنا چاہتی ہے وہ، اور وہ شریعت مطہرہ کی خاص مخالفت میں ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں کر رہی ہے وہ۔ یہ برائیاں بھی ہمارے عورتوں کے ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں، لیکن یہی عرب ہے الحمدللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ تبارک اللہ کس طرح سے ان عربوں کو دیکھیے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 شادیاں الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے نوجوان بھائیوں، مقصد اس موضوع کے بیان کرنے کا صرف اور صرف یہ تاکہ عورتیں ہوش کے ناخن لیں، عورتیں ہوش کے ناخن لو، اور مردوں تمہیں بھی بیدار ہونا پڑے گا۔ اب 1 نہیں 2 3 4 جناب علی اسلام نے اجازت دی سماج کے اندر برائی گندگی کو مٹانے کے لیے، لیکن ابھی جن کے پاس ماشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، بسم اللہ، اللہ خیر صلی، ورنہ واللہ بتلا رہا ہوں آنسو نہیں تمہارے رکیں گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ملے گا۔ جو حالات آ رہے ہیں، یہ جو موبائلز، یہ جو ٹی وی سیریلز، یہ جو زناکاریوں بدکاریوں کے
یہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، ڈرامے جو سکھا سکھا کے گھروں کے اندر تم نے ٹی وی بیوی بٹھا دیا ٹی وی لگا کے، اور پردیس کما رہے ہو، اندر کیا ہو رہا ہے تم کو کچھ پتہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے تم کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ ٹی ویاں بیٹھ کر کے ٹی وی پیدا کر رہی ہیں عورتوں کے اندر، کھوکھلے کر رہی ہیں مسلم سماج اور معاشروں کو۔ کافروں کو چھوڑو، تو حیوانوں نے سے بدتر ہیں، ان کا کیا ہے، وہ جیسے بھی چاہیں جس کے ساتھ بھی چاہیں بدکاریاں زناکاریاں کریں، لیکن مسلمان کو تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، مسلمان کو تو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ جو فضل، یہ مرتبہ، یہ رتبہ عورت کے اوپر مرد کو ملا ہوا ہے، دو وجہ سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا، پیدا کیا، اس کی خلقت کے اندر برداشت ہے، اس کی خلقت کے اندر محنت ہے، جفاکشی ہے، محنت کرتا ہے دھوپ میں، سردی میں، گرمی کے اندر، گھر چھوڑ کر کے اپنے بال بچوں کے لیے بوجھ لاتا ہے، پتھر توڑتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی کرتوتیں کر کر کے وہ 4 پیسے کما کر اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا، اپنی بیوی کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور دوسرا وہی اللہ رب العزت فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ بیگم کیا فرمائشیں لسٹ، ان کے باپ نے دیے تمہارے جیبوں کے پیسے، ان کے باپ نے دیے تمہیں پیسے، تم کماتے ہو، تم کما کر کے اس کے جوتے، اس کے چپل، اس کے لپسٹک، اس کے پاؤڈر، اس کے اندر، اس کے باہر کے ساری چیزیں، اس کے سردی کے، اس کے گرمی کے، اس کے پیٹ کے، پورا بندوبست۔ باپ کو تو سائیکل بھی نصیب نہیں تھی، لیکن اللہ نے تمہیں کار میں دیا تو یہ اسی کاروں میں لے کے گھوم رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے باوجود بھی یہ غرور، یہ انا، یہ تکبر ان عورتوں کے اندر، اس کو لگام لگانے کی ضرورت ہے، اس کو نکیل پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ حیوان بن چکی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 3 4 شادیاں کرو، تاکہ یہ کمینگی کرے تو دوسری کے پاس دوسری کمینگی، تیسری موجود ہے، الحمدللہ آپشنز تمہارے پاس موجود ہے، قبل اس کے کہ تمہارے آپشنز ختم ہو جائیں، قبل اس کے کہ تم بیچارے بن جاؤ تو وہ بھی تمہارے سروں کے اوپر گلے دبا کے بیٹھے گی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ ہاں، اب تم کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ ہم نے تو تم کو اتنے چکر میں باندھ کے رکھا ہی ہے، بدے رہو۔ اس لیے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، تم نے شادی کر لی، اچھی بات ہے، لیکن اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ اگر وہ کمینگی پہ آئی ہے، بد اخلاقی، بد زبانی، جھگڑے، لڑائی پھڑے، وہ تمام سے پائی، تو اللہ نے فرمایا 3 خوبیاں ہیں عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نمبر 1 صالحہ، نیک، بدعقیدہ، مشرکہ نہ ہو، درگاہ، مزار، شد قبر، پیر پگاڑے، تعویذ، گنڈے، پلیتے، جادو ٹونوں کے چکروں میں نہ پھنسے۔ اگر ایسی عورت پھنسے تو اسے کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے آگے بتایا ہے، میں بتاتا ہوں۔ یاد رکھ، نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جھوٹ نہ بولتی ہو، اپنے عزت ہو، اور ایک تو یہ نمازی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صالحہ فرمایا، اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے صالحہ ایک عام لفظ ہے، پاک ہو، صاف ہو، نیک ہو، صالحہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کلھا متاع، پوری دنیا پوجی، مال ہے، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سب سے بہترین پوجی نیک عورت ہے، صالحہ، نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے۔ اللہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتها سرتک، نیک عورت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں وہ خوش کر دے۔ یہ نہیں کہ گھر میں گئے، میاں کاروبار کر کر کے سر پہ کپڑا باندھے ہوئے، ہائے میرا سر، ہائے میری کمر، ہائے میرا پیٹ، ہائے میرا فلانا، روز آنے کا ناٹک، روز آنے کی ناٹک بازیاں، ابھی بھائی آ جائے، ابھی سسرالی میکے والا آ جائے، ابھی وہ آ جائے، سارے درد، سارے دکھ، سارے سب ختم، ٹناٹن ہو گئی محترمہ دیکھتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، میں تو یہ گھر گھر کی کہانی بتا رہا ہوں، اور کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے ربانی صاحب اپنے گھر کی کہانی تو نہیں بتا رہے۔ یہ ایسا لڈو ہے، کسی نے کہا، میں نے فیس بک کے اوپر یہ تحریک چلائی کہ قابل طلاق بیویوں کے کرتوت کے موضوع پر لکھیے، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا مولانا آپ قابل خلا، لائق خلا شوہروں کے بارے میں بیان کیجئے۔ میں نے کہا یار وہ بعد میں بات آئے گی، پہلے ایک مرحلہ تو ہو جائے نا، پہلے عورتوں کا، تو بولے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا جھگڑا ہونا اچھی بات ہے، اسی اتھل پتھل میں، اسی منتھل میں اچھی چیز نکلے گی۔ مکھن، ملائی جو ہوتی ہے نا، مکھن جو جس کو کہتے ہیں، گھی، جب تک کہ وہ متھ نہیں جاتا دودھ، تب تک گھی
باہر نہیں آتا، اس میں اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. یہ ہوگا جب ہی ہوگا. تو میں نے کہا وہ بھی میں بیان کروں گا کہ قابل خلا شوہر کے علامات اور نشانیاں کیا ہیں. آج تو ہمیں یہ بیان کرنے دو کہ قابل طلاق عورتوں کی نشانیاں کیا. تو عرض کرنے کے بعد ایسی بیوی نہیں اذا رأیتها سرتک، اسلام نے بتایا جب تم اسے دیکھو تو خوش کر. گھر یہاں سے گئے، دروازے پہ ٹائم ہوا، بیل بجی، دروازے محترمہ پہلے سے سج کر سمر کر میک اپ لگا کر خوشبو وغیرہ کے اندر ڈوب کر کھڑی ہیں. آپ گئے، دروازہ کھولا. ہے کب یہ مقدر کس کے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسے تو سلام کرنا چاہیے اگر کوئی ملے تو. کہ عورت دروازہ کھول کر کے کھڑی، آئیے تشریف لائیے، پانی، گلاس، چائے. ہے ہوئے واللہ میں تو سمجھتا ہوں یہ سب سیریل اور ڈراموں کی نشانی باتیں ہیں، فلموں کی یا کہانیوں کی. حقیقت تو بہت کم خوش نصیب ہوں گے جنہیں ایسی بیوی ملتی ہوگی. خوش نصیب ہو، ایسی بیوی کی قدر کرو، ایسی بیوی کی قدر کرو. ورنہ آج کل حالت تو یہ ہے بیل بجے آپ کھڑے رہیں دھوپ میں، بیل بجتی رہے، یا تو بچے آ کر کے کھولیں گے. محترمہ اندر گئے تو نہ چولہے نہ برتن، سب سناٹے پڑے ہوئے ہیں. محترمہ پھیل گئے، جناب اے سی چل رہی ہے سعودی عرب کے اندر، خلاص ان کے لیے کچھ نہیں، ختم، سو رہے ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو سعودی عرب میں بیوی والے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. ہم بد نصیب ہیں، 2-2 سال 1.5 سال سعودی عرب خلیج میں گزارتے ہیں، اور عورتیں وہاں، ارے ان سے پوچھو کہ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے منہ سے چنے کی روٹی بڑی اچھی لگتی ہے، خود کھاؤ تو پتہ چلے. عزیزان گرامی ان سے پوچھو جو بیوی والے بیچارے وہ کیسے گھٹ گھٹ کے مرتے بھی ہیں اور کیسے خوش نصیب بھی ہوں گے. ایسے جنہوں نے اپنا مال ٹھونک ٹھانک کے صحیح رکھا ہے انہیں تو جناب عالی 7:30 بجے ہی ناشتے مل جاتے ہیں. ورنہ اکثر و بیشتر لوگ ناشتے جا کر کے آفسوں میں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پھول اور تمیز کی روٹی، بدتمیز بن کے یہاں سے آتے ہیں وہاں تمیز کھاتے ہیں. یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو سلامت رکھے اور ایسی بیویاں اللہ نیک اور صالحہ سب کو عطا فرمائیں. اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی 100 میں 95% تو ناکاریں ہیں، 95% خوش نصیب ہوں گے جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہوگا. ورنہ میں قسم کھا بھی کہتا ہوں ممبر سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں سے ناشتہ کرتے ہیں. ورنہ بیچارے آ کے اپنے اپنے آفسوں میں یا اپنے اپنے دکانوں پر یا اپنے وہیں ناشتہ کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا نہیں دیا. بالخصوص آج کل جو ٹیکس چل رہا ہے جناب عالی، تعمیم جو چل رہا ہے، انشورنس کا پیسہ الگ 2,500-3,000 ہزار، پلس جناب عالی 400-400 روپے نوکرانی رکھ لو تو تمہیں بہترین خدمت کر کے دے گی. جو آج کل کی یہ بیویاں یہاں کر رہی ہیں سعودی عرب میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی والا یہاں بہت خوش ہے. آپ خوش ہوں گے 2-3 مہینے وزٹ پہ بلا کے 4 مہینے کے لیے. خیر غرض کہنے کا مطلب یہ کہانیاں ایسا نہیں، یہ سب کی کہانیاں ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ یہ بڑے بڑے علماء سے پوچھ کر کے یہ مشورہ لے کر کے کہ طلاق کے لائق کون کون سی بیویاں آپ کو بات کرنی چاہیے. ہم نے کہا میاں چاہے وہ کبار علماء ہوں، بڑے علماء ہوں، چاہے چھوٹے علماء ہوں، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، یہ وہ لڈو ہے جو سب کھاتے ہیں اور سب کے گھروں میں یہی بات ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ مرحم اللہ نہیں. خیر بہرحال لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے میں پہلی نشانی، بہت ساری نشانیاں ہیں، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، بہت ساری چیزیں. میں نے جب معلومات کی تو ماشاءاللہ تبارک اللہ لوگوں نے تو اپنے گھروں کی بھی پولیں کھول کھول کر کے لکھنا شروع کر دی. بہرحال لیکن اچھی بات تھی. لیکن میں نے ان کا ایک خلاصہ تیار کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت، ایسی بیوی جو شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرے، ایسی عورت قابل طلاق ہوتی ہے. ایسی عورت لائق طلاق ہوتی ہے جو شوہر کے رشتہ داروں، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے اور رشتہ داروں آ جائیں گھر پہ تو جھگڑا، لڑائی، پھڈے شروع، نفرت کی. اپنے بچوں کو بھی نفرت سکھائے، سب کو نفرت سکھائے. اپنے سسرالیوں سے نفرت، میکے والوں سے محبت. یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے عورت. ایسی نشانی اگر پائی جائے تو وہ میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، شوہر کی کو اہمیت ہی نہ دے. شوہر گھر پہ آیا، بیٹھی ہے، پڑی ہوئی ہے، سو رہی ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں. شوہر گھر سے جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں. صحیح سلامت ہے بھائی، کوئی جن اور سے اس کے اوپر بھوت اور پریت نہیں، صحیح سلامت ہے. لیکن کبھی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہے کہ اس کو گھر کے اندر عزت ملے، اسے گھر کے اندر پیار ملے. اللہ تعالیٰ نے وہ پیار اسے دیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سکون قلب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بیوی دی ہے، لیکن اسے سکون ہی نہیں مل رہا.
اسے سکون قلب ہی نہیں مل رہا گھر کے اندر. اکثر بیویاں شوہر کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں، خاص طور سے سعودی عرب میں بیٹھے اتنے ہزار بھیج دو، اتنے پیسے بھیج دو، اتنے کر دو، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، فلانی مہنگائی خوب. اور جا رہا ہے کہاں؟ سسرال والے بھوکے مر رہے ہیں، میکے والے ٹناٹن جناب علی بیٹی دی سعودی عرب کو، گلف والے کو کمائی چل رہی ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مست ہیں. تو ایسی عورتیں یہ نشانی یہ ہوتی ہے جو جن کا شوہر محتاج ہوتا ہے لیکن وہ چیز شوہر کو نہیں ملتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں گھر پہ توجہ نہیں دیتی، نہ گھر کی صفائی، نہ ستھرائی، نہ گھر کی دیکھ ریکھ کے اوپر کوئی توجہ نہیں، گھریلو معاملات میں اسی طرح سے بالکل بے پرواہ نظر آتی ہے. ضروری کام بھی پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ پڑے ہوئے ہیں. ان تمام سب چیزوں ایسی عورت جو ہوتی ہے یہ بھی ادھورے پن کا شکار ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر جو بیٹیاں ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، جو اور لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام ادھورے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی سستڑ اور وہ بھی کاہل ہو جاتے ہیں. اسی طرح نمبر 4، بچوں کے اوپر توجہ نہ دینا. بچے کیا کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ موبائل میں کیا کھیل رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی توجہ نہیں. وہ اپنے آرام سے کام لے رہی ہے، سونے سے کام لے رہی ہے، بس اس کو کوئی غرض نہیں ہے. ایسی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. اس ماحول میں پلنے والے بچے بھی زندگی کے اندر اسی طرح سے وہ زندگی کی جو صحیح اقدار ہیں ان سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اسے آگاہ نہیں ہوتے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، لیکن اس وہ مدرسہ ہی ٹوٹا پڑا ہوا ہے، اس مدرسے کے اندر ہی ہزاروں سوراخ ہیں، وہ مدرسہ ہی بیکار ہے. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد بچوں کے معاملے میں شکایتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں، شکوے شکایتوں کا معاملہ دراز بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جناب علی پھر ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے میاں اور بیوی کے اندر. اسی طرح سے بیکار اور نالائق اور لائق طلاق اور قابل طلاق بیویوں کی نشانیاں یہ ہیں جو گھروں کے اندر وقت کی پابند نہیں ہوتی، بے وقت، ان کے یہاں کوئی وقت کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتا، نہ کھانے کا وقت، نہ نہانے کا وقت، نہ پینے کا وقت، نہ سونے کا وقت، نہ ناشتے کا وقت، نہ دوپہر کو، نہ ڈنر کا، نہ لنچ کا، کسی کا کوئی وقت نہیں ہوتا. ایسے گھروں کے اندر افراتفری ہوتی ہے، سب اپنی اپنی مرضی، کوئی کب سو کے اٹھ رہا ہے، کوئی کب جاگ رہا ہے، کوئی کب، کچھ نہیں ہوتا، مناسب کوئی بھی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. ایسے گھروں میں پھر چڑچڑاپن شروع ہوتا ہے لڑکوں کے اندر، بچوں کے اندر. شوہر آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، ٹائم سے آفس جاتا ہے، ٹائم سے آتا ہے، چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے نتیجہ. بہرحال بہت سارے لوگ صبر ہی کرتے ہیں، اکثر صبر ہی کرتے ہیں، لیکن صبر کب تک کرو گے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. اسی طرح سے ذرا سی بات پہ ایسے ماحول میں جب کوئی بات ہو جاتی ہے، شوہر کچھ بولتا ہے، ہمت کر کے، جرت کر کے، بعض عورتیں تو ٹیٹوا پکڑ لیتی ہیں، زیادہ بات نہیں کرنا، لیکن بہت سارے جری بھی ہوتے ہیں، جب بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد جناب علی کیا ہوتا ہے، پھر بد زبانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ماں بہن کی گالیاں گلوچ. ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں پانی پی کے گالیاں دیتی ہیں، گھر کے باہر تک معاملات چلے جاتے ہیں، محلے پڑوسی کو جمع کر لیتی ہیں. مصلحتاً اگر شوہر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو جھگڑے پڈے ختم ہو جائیں، لیکن اکثر و بیشتر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بس زبانیوں کے اوپر یہ عورتیں اتر آتی ہیں، اور اس کا رویہ شوہر کے ساتھ عزت و احترام سے بالکل دور ہوتا ہے. بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے، تیرا ویسا میرا ویسا، تم ایسے فلاں ایسے، میں تو جل گئی، میں تو مر گئی، میری تو جوانی ختم ہو گئی، میرا تو یہ ہو گیا، میرا تو وہ ہو گیا، سب اپنے دکھ درد شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ عورتیں ہیں کہ شوہر کی گھر جب شوہر آتا ہے تو اس کی آمد پر کوئی انہیں آنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، کب آ رہا ہے کب. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، ایسی عورتوں سے بہرحال گزارش یہ بھی ہے کہ آپ ذرا شوہر بن کے دیکھیے. آپ شوہر بنے اور آپ کا شوہر گھر میں بیوی بنے اور وہ بیچارہ ایسی حرکتیں کرے جیسے تم کرتی ہو، تو تمہارے دل کے اوپر کیا گزرے گی. لاکھوں ہزاروں روپے کما کے جس عورت پر تم خرچ کر رہے ہو، وہ عورت اگر تمہارے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں اور اس طرح سے تمہیں اہمیت نہ دے، نظر انداز نہ کرے، لڑائی کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہ رکھے، تو پھر ایسی عورت سے تو بے عورت ہونا کافی ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. جو ٹائم ٹیبل پر آپ کو کھانا ملے، ٹائم ٹیبل پر آپ کو ناشتہ کچھ نہ ملے، نہ ٹائم بچے کب اسکول جا رہے ہیں، بچے کب اسکول سے آ رہے ہیں، اس عورت کو پتہ ہی نہیں. سمجھ میں بات آئی حضرات؟ اسی طرح سے دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی، شوہر کے گھر والوں کی، اس کے خاندان کی برائیاں کرنا لے کے بیٹھ، حالانکہ اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جس عورت سے وہ برائی کر رہی ہے وہ عورت کیا اس کے مسائل کو حل کر دے گی؟ نمک بھی مانگے تو وہ نمک نہ دے. ایسے لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں اور خود کرتے بھی ہیں. اسی طرح سے
شوہر کے والدین سے بدتمیزی کرنے والی عورتیں بہت ہوتی، بوڑھے بوڑھے کو نہیں برداشت کرتی، بوڑھی عورت ہے اسے نہیں برداشت کرتی، اور بوڑھا جو باپ ہے، باپ تو بیچارہ بے دخل باہر رہتا ہے، لیکن گھر کے اندر اور ماں دیکھتی ہے نا سب کچھ، یہ عورت کیا کر رہی ہے، میری بہو کیا کر رہی ہے، بس اسی کے پیچھے لگ جاتی ہے وہ، کیونکہ ان کو آزادی نہیں دیتی، ان کو ٹانگ پھیلا کے سونا نہیں ہوتا نصیب، کیونکہ گھر کے اندر بڑی بوڑھی بیٹھی ہے تو ڈانٹے گی، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ویسے کرو، اس لیے اس کو کسی طرح سے کلٹی کرنے کی سوچتی ہے، ان کے آرام میں خلل نہ ہو، بدتمیزیاں کرتی ہیں، ان سے بے زبانیاں کرتی ہیں، شوہر کے سامنے تو بڑے پیار جتائیں گی، لیکن جیسے شوہر غائب ویسے اس کا پیٹنا شروع، اس کا تانے کرنا، زبان درازیاں کرنا، بے حیائی کرنا۔ اب اگر ماں نے اگر شوہر کو بتایا تو ماں تو بیٹھ کے سمجھاتی ہے، اتنی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو سو کے سمجھاتی ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جب وہ سو کے سمجھاتی ہے آپ کے کانوں میں، کس کے رس گھولتی ہے زہر، وہ بہت جلدی آپ کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن باپ کھڑے ہو کے سمجھاتا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا، ماں بیٹھ کے سمجھاتی ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بیوی ہاں کان میں سمجھاتی ہے، سو کے سمجھاتی ہے، خوب سمجھ میں آتا ہے آپ کے۔ لعنت ہے ایسے اولاد کے اوپر بھی جو اپنے ماؤں، اپنے باپ، اپنی ماں کو ذلیل کر کے اپنی بیویوں کو خوش کریں، لعنت ہے، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا بغیر توبے کے، گھر بن گیا۔ یاد جو عورت آپ کے ماں اور باپ کی قدر نہ کرے، ایسی عورت کو اللہ یہ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، آئیے وہ حل بتائیں ہم آپ کو، کرنا کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ یہ تمام سب خامیاں الکمال للہ، کمال اللہ کے لیے ہے، یہ سب خامیاں ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں، وہ میں بتاؤں گا بعد میں۔ آج جو بات ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالصالحات نیک ہوں، قانتات ہوں، شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والیاں، عبادت گزار ہوں، وحافظات للغیب ما حفظ اللہ، اللہ نے جس عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے اس کو محفوظ رکھیں، اپنی عزت نفس کو، اپنے شرمگاہوں، صرف ان کے شوہروں کے لیے وہ حلال ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 34، جا کے اس کی تفسیر دیکھ لینا، تفسیر ابن کثیر وغیرہ ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانیوں سے تمہیں خطرہ ہے، خوف ہے، ڈرتے ہو، ایسی عورتیں ہوتی ہیں، شوہر نے کہا یہ پکاؤ، اس نے کہا نہیں، شوہر نے کہا یہاں جاؤ، نہیں، وہ کرو، نہیں، فلانی جگہ چلتے، نہیں، انکار 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 انکار، پھر ایسی عورت کا انکار ہی کر دو، مت رکھو ایسی ذلیل عورت کو، مت رکھو ایسی ذلیل عورت کو، ورنہ اے باپ اور ماں اور اے لوگوں اپنے اپنے بیٹیوں کی تربیت کرو۔ شوہر بار بار نا 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 سننا پسند نہیں کرتا، ایک دن تمہیں بھی نہ کر دے گا، لات مار کے چارپائی کے باہر چلو۔ بہت زیادہ چمچا گیری، چاپلوسی اچھی چیز نہیں ہوتی، بہت زیادہ لاڈ اور پیار سے عورتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح صبح شام چادروں کو جھٹکا جاتا ہے، ایسے ہی گرد و غبار سے ایسی عورتوں کو جھٹکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے سروں پہ شیطان رہتا ہے۔ ان کے ساتھ نیکی اور سلوک تمہیں جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ترکیب بتائی ہے، سنو ایسے عورتوں سے خلاصی لینے کا طریقہ کیا ہے، ایسے عورتوں سے خلاصی لینے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی عورتیں جن کی نافرمانیوں سے تم ڈرتے ہو کہ یہ نافرمان ہو چکی ہے، بد زبان ہو چکی ہے، بد اخلاق ہو چکی ہے، نہیں سدھر، اللہ رب العزت فرمایا سنو موقع دو، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، انہیں ڈراؤ قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، رسول کی باتیں سنو، دیکھ عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ فعظوہن، وعظ اور نصیحت سے ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ایک دن، دو دن، ایک مہینہ، دو مہینہ، 4 مہینہ، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال۔ اب اتنی بھی نہ کرنا کہ زندگی کے جوانیاں گزر جائیں پھر تم کسی لائق نہ رہو، پھر تو تمہیں تو ابھی تو ویسے ہی چڑھی ہوئی ہے، جب تو یہ دیکھ لے گی یہ کسی لائق نہیں تو پھر ٹیٹوا پکڑ کے دبا دے گی، چل بیٹا سائیڈ میں چل، تو اب تو کسی لائق بھی نہیں رہا، ہم نے تو چوس لیا تجھے، ختم، اب جیسے چاہوں گی تجھ سے حرکت کروں۔ یہ وقت آنے سے پہلے، یہ وقت آنے سے پہلے، یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال بس، خاص طور سے جو شادی کرنے والے نوجوانوں یا جن کی ابھی شادیاں ہو چکی ہیں یا جو ابھی شادی شدہ ہیں اور اس لائق ہیں کہ 2-2 3-3 کر لیں، ابھی سے سوچ لو، 2-2 3-3 چرچا کر لو، ورنہ واللہ بتلا رہا ہوں روگے، اللہ کی قسم روگ اور برکت، اب اللہ بہت دے گا، اتنا دے گا، ایک میں جو تم کو دیا ہے 2-3 کرو گے، 4-4 5 بلڈنگیں، کاریں سب ہو جائیں گی انشاءاللہ، کر کے تو دیکھو انشاءاللہ، پھر تمہیں یہاں وہاں دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس 70-75 عمال ہوں گے، عامل ہوں گے، تم کو فعظوہن،
قبل اس کے کہ وہ نافرمانیاں کریں ان سے پہلے کیا کرو؟ انہیں نصیحت کرو. نصیحت کرتے کہ اگر اس کے اوپر بھی نہ مانے، وہ نہیں سدھر رہی، تو اللہ نے فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں میں چھوڑ دو. یہ نہیں کہ تم گھر سے باہر ہو جاؤ، تمہارا گھر ہے، کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، اس کے باپ نے لے کے نہیں دیا. الا کہ اگر تم نے باپ سے مانگا ہے بنگلہ کار تو پھر تو ذلیل ہو، پھر تو تم نے اپنا ہاتھ پیر کاٹ کے پہلے ہی نوکری میں دے دیا ہے. چلو مائی باپ، ہم تو آپ کی بیٹی کے غلام ہیں، سواق ہیں، ڈرائیور، نوکر ہیں، چاکر ہیں، سپڑا دھلنے والے، چپلوں پہ پالش سب کچھ کرنے والے. لیکن جو مرد بن کر کے اپنے مہر سے اور اپنے پیسے سے بیاہ کر کے لاتا ہے وہ مرد ہوتا ہے. ایسے نامرد جو مانگ کر کے جہیزوں سے شادیاں وہ نامرد ہوتے ہیں. خیر، تو وہ اس کے اندر وہ جرت ہوگی، اس کے اندر وہ بات ہوگی، وہ کہے گا کہ ہاں. اس کے بعد میں اللہ رب العزت وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، گھروں میں اسے بسترے میں چھوڑو، سو بسترے میں، آگ اور پٹرول ساتھ ساتھ رہنے دو، لیکن پٹرول کے قریب نہیں جانا، دور دور رہو. ہاں، دور دور، یا تم پٹرول ہو یا وہ آگ ہے، یا وہ آگ ہے تم پٹرول میں، کچھ بھی ہو، بسترے ہی میں رہو، لیکن چھونے مت دو الگ. یہ نہیں کہ کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ، گھر ہی چھوڑ کے بھاگو، نہیں. مفسر نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں. یہ نہیں کہ فی البیت، گھروں میں رہو، لیکن بسترے الگ. بستروں میں رہو، بستروں میں اسے قریب رہو. ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ، دیکھو کب تک نہیں قریب آتی، سدھرے گی. لیکن اتنی ذلیل ہو گئی، اتنی شیطان ہو گئی، اتنی مغرور ہو، اتنی انا ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبیثنی شیطان کی خالہ ہے، یہ انتہائی ذلیل عورت ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے نصیحتوں سے بھی نہیں مانی، وہ بستروں میں چھوڑنے کے باوجود بھی وہ نہیں تم کو توبہ کر رہی ہے، نہیں تم سے سوری بول رہی ہے، نہیں تم سے معافی مانگ رہی ہے، نہیں تم سے قریب آ رہی ہے، بستروں میں رہتے ہوئے بھی. اس کے بعد اسلام نے کہا اگر اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ڈنڈے اٹھاؤ. لیکن ایک دوسری آیت میں کہ ایسے نہ مارو کہ ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، سرور پھٹ جائے، آنکھوں ٹوٹ جائے، نہیں. ایسی جگہ کھلا کے تو چربی چڑھی ہے نا، ایسی جگہ مارو کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں مارا ہے، کہاں پیٹا ہے. لگے ذرا چوٹ، کہتے ہیں لات کے آگے بھوت بھاگتے ہیں. جب لات پڑے گی، ڈنڈا پڑے گا تو سدھرے گی. یہ اسلام کی تعلیم ہے. مارو ٹھیک ہے، لیکن ایسی مات مت مارو کہ پکڑے جاؤ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ پھر اس کے بعد فرما بردار ہو جائیں، ہاں بھائی توبہ کر، ڈنڈا دیکھا، توبہ 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 ہے، معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں. لیکن بعض خناس عورتیں ایسی بھی ہوتی، اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی، وہ ذلیل، وہ نہیں سدھرتی. اب اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ فرما بردار بن جائے تو پھر اس کو کچھ نہ بولو، خلاص معاف کر دو. ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بلند ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہ سدھرے فبعثوا حکما من اہلہ، چوتھا معاملہ، یہ آخری بات، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم گھڑی کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آخری بات یہ، اس کے بعد بھی اگر وہ نہ سدھرے تو اسلام نے کہا کہ پھر لڑکی کے گھر والوں کے ذمہ داروں کو اور لڑکے کے گھر والوں کے ذمہ داروں کو بیٹھ جانا چاہیے اور پھر کوئی نہ کوئی ڈسیشن لے کے اٹھنا چاہیے. یا تو توبہ کروائیں اور ملائیں، اور یا تو خلاص. بات سمجھ میں آئی عزیزو؟ یہ 4 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نصیحت کرو، اس کی کوئی میعاد مدت نہیں ہے، اس پہ بھی نہ سدھرے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ بولو، بسترے میں چھوڑو. یاد رکھو، اب کچھ لوگ تو سوچیں گے ہم کو ضرورت ہی کیا ہے یار، اب تو زندگی ختم ہو گئی. یا ایسی نالائق کسی کی مر گئی تو خوش نصیب ہے کہ اس کی بیوی نے اسے دوسرے کا چانس دے دیا. زندگی میں تو نہیں دی، مرنے کے بعد ہی چانس مل کے کرو شادی. یہ نہ سوچو میں 70 برس کا ہو گیا، 60 برس کا ہو، کرو، کسی کا سہارا بنو. اگر اس کے بعد بھی بسترے میں نہیں سدھری تو پھر کیا ہے؟ بولو، یہ یاد رہے گا، مارنا. یہی غلط کام کرتے جب الٹے سیدھے کام کرتے، مارنا لاسٹ میں، اور ایسی مار مارو کہ اسے کہیں ہڈی وڈی نہ ٹوٹے پھٹے کی جا کے کہیں کچھ گڑبڑ. اور اس کے بعد بھی اگر نہیں سدھرتی وہ تو پھر کیا کرنا؟ لڑکی والے لڑکے والے دونوں ذمہ دار بیٹھ کر معاملہ ختم کر دیں یا بنا لیں، بس بات ختم. یہ ہے ترتیب، یہ ہے اصول. اللہ تعالیٰ. بہرحال عزیزان گرامی، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا. لائق طلاق بیویوں کی بہت ساری چیزیں آپ حضرات ہم سے بہتر جانتے ہو. یہ چند نمونے میں نے بتائے ہیں.
ہے اگر یہ تمام سب چیزوں دیکھو اپنی بیویوں میں تو یہ طریقہ جو قرآن کا ہے یہ اپناؤ، اس کے بعد دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، یا اسے فارغ کر دو، جا۔ اللہ خیر صلی اللہ، تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے ان فرمودات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری بیویوں کی، ہمارے بچوں کی، سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ اس معاشرے کو صالح اور نیک بنائے۔ اللہ ہمیں خوشحال اور خوش زندگی عطا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیک اور صالح بیویاں عطا فرمائے۔ اللہ نیک اور صالح بیویاں عطا فرمائے۔ اللہ نیک اور صالح بیویاں عطا فرمائے، اور ہمارے بال بچوں کو نیک اور صالح اللہ تعالیٰ بنائے، اور جن کی بیویاں بری ہیں، گندی ہیں، اللہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، انہیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں اللہ، اور اگر ایسی نہیں سدھرتی ہیں تو اللہ اپنی زندگی سے انہیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی عورتوں کو ہماری زندگیوں سے دور فرما دے مولا، انہیں کسی اور شیطان کے گلے میں ڈال دے، ہمارے گلوں سے ہمیں بری کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأعم وأكبر، والله يعلم